نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لے آؤ، باللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول کی طرف نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل ہوئی، ومن یکفر باللہ وملائکتہ اور جو کوئی انکار کرے گا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ ورسلہ اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور یوم آخرت کا، فقد ضل ضلالا بعیدا تو وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ اب دیکھیے کہ کتنا دلچسپ انداز ہے نا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی پہلے تو زبانی تھا، اب شعوری ایمان لے آؤ۔ یہ بالکل ایسے نا، اے مسلمانوں مسلمان بن جاؤ، یعنی ایک تمہارا دعویٰ ہے اور ایک تمہارا عمل ہے، کیونکہ ایمان کے بھی حصے ہیں نا، پہلے زبان سے اقرار کرتا ہے انسان، پھر وہ عمل میں ڈھلتا ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف ایک روایت میں آتی ہے، لیس الایمان بالتمنی ولا بالتحلی ولکنہ ما وقر فی القلب وصدقہ العمل۔ ایمان محض تمناؤں اور آرزوؤں کا نام نہیں، یہ تو ایسی چیز ہے جو دل میں جگہ بنا لیتی ہے، قرار پکڑ لیتی ہے، اور عمل اس کی تصدیق کرتا ہے کہ کوئی ایمان والا ہے یا نہیں۔ تو جب یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ صرف زبانی دعوے نہ کرو، بلکہ عمل سے بھی مسلمان بن کر دکھاؤ۔ خود کو صرف مسلمان سمجھنا ہی کافی نہیں، بلکہ عمل بھی ضروری ہے۔ اچھا، اس کے لیے صحابہ کرام کیا طریقہ اختیار کرتے تھے؟ ایمان والے ایمان لانے کے لیے کیا کیا کرتے تھے؟ ایک صحابی نے دوسرے سے کہا، آؤ کچھ دیر کے لیے ایمان لے آئیں، اجلس بنا نؤمن ساعہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اجلس بنا ہمارے ساتھ بیٹھو، نؤمن ہم ایمان لائیں، ساعتن تھوڑی دیر کے لیے، یعنی اپنے ایمان کی تجدید کریں، یعنی آؤ اللہ کی باتیں مل بیٹھ کر کریں تاکہ ایمان تازہ ہو، کیونکہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے پودوں پہ جب بہار آتی ہے تو وہ خوب پھل پھول لاتے ہیں، جب خزاں آتی ہے تو وہ ایسا نظر آتے ہیں گویا ان میں جان ہی نہیں۔ تو انسان پر بھی ایمان کے اعتبار سے ایسی کیفیات گزرتی ہیں، کبھی اس کے ایمان پہ بہار ہوتی ہے، خوب پھل پھول ہوتے ہیں جس سے وہ خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور دوسرے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کے لیے خود بھی کسی نیکی کے کام پر قائم رہنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کا حل اور علاج کیا بتایا گیا؟ کہ مل بیٹھ کر اللہ کو یاد کرو۔ پہلا آمنو کیا ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر مومنوں کی جماعت میں شامل ہو جانا۔ جیسے کوئی نیو مسلم ہوتا ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب وہ اسی پر خوش نہ رہے کہ میرے تو پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے اور میں کلمہ پڑھ چکا، اب اسے کیا کرنا ہوگا؟ آمنو، ایمان لانا ہوگا۔ کیسے؟ اپنی سوچ، اپنے عمل، اپنے رویے، اپنے نظریات، اپنے مذاق، اپنے کردار، اپنی دوستی، دشمنی، اغراض، جد و جہد، ہر چیز کو اس عقیدے کے مطابق ڈھالنا ہوگا جس کا اقرار اس کی زبان نے کیا۔ جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا، من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے کچھ دیا، اللہ کے لیے کچھ روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں اتنا کافی نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے کردار اور اپنے اخلاق اور اپنی نیکیوں کے بارے میں مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ سب ہو چکا، بہت کچھ کر لیا، اب تو میں نے اتنے سپارے پڑھ لیے، اب تو قرآن پڑھ لیا، اب تو مجھے سب آتا ہے۔
مجھے اور کیا کرنا ہے؟ جب لوگوں کو کہتے ہیں نا آؤ قرآن پڑھو، کہتے ہیں ہمیں کیا خامی نظر آتی ہے آپ کو؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، آپ اور کیا پڑھانے جا رہے ہیں ہم کو؟ تو دنیا کے معاملے میں ہم میں سے ہر شخص پرفیکشنسٹ بننا چاہتا ہے، اور اس کی تسلی کہیں نہیں ہوتی، اس سے بھی اچھا، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی آگے جاؤں. لیکن آخرت کے معاملے میں کوئی فکر ہی نہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں کہ کیا کچھ ابھی کرنے والا ہے. اچھا، دنیا کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی ایفرٹ کر رہے تھے تو بعض اوقات ریوارڈ مل جاتا ہے یا وہ آپ کسی لائن پہ پہنچ ہی جاتا ہے، لیکن آخرت کا ریوارڈ ابھی سامنے نہیں آتا، تو اس کے لیے تو فکر اور زیادہ ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں ابھی وہاں کون سے لیول پہ ہیں. اس میں تو بالکل بھی اطمینان نہیں ہونا چاہیے، کبھی آخری لمحے تک اطمینان نہیں ہونا چاہیے اپنے نیک ہونے پر. کبھی خیال نہ آئے کہ میں نیک بن چکی، نیور. اس میں ہمیشہ آگے سے آگے، زیادہ سے زیادہ، اور سے اور کی تمنا رہے. اور انشاءاللہ جب یہ سوچ آپ کے اندر آئے گی کہ ابھی کچھ نہیں ہوا، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے، تو تکبر نہیں آئے گا. پھر وہ لوگ جو چھوٹے دل کے ہوتے ہیں، چھوٹی سی نیکی کر کے بہت پھول بیٹھتے ہیں، وہ بہت جلد نیکی کے تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں. جتنی جتنی کوشش کرتے جائیں گے، جتنی جتنی نیکیاں کرتے جائیں گے، اتنا ہی اعمال نامہ خوبصورت سے خوبصورت ہوتا چلا جائے گا. آخرت میں آپ جائیں گے تو اتنا سسپینس ہے آپ کے لیے کہ آپ کے اعمال کا وہ پردہ ہٹے گا. تو اس کو ذرا تصور کیا کریں. کبھی کبھی میں تو کام جاتی ہوں تنہائی میں بھی بیٹھ کے کہ جب وہ کھلے گا تو حقیقت سامنے آئے گی. کس خوش فہمی میں مبتلا رہے. دنیا میں کوئی غلطی کر کے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کسی کو نظر ہی نہ آئے. کوئی ڈرائنگ ہو، کوئی کھانا پکانا ہو، کوئی ٹیسٹ دینا ہو، کہ یا اللہ اس کو نظر ہی نہ، اس کو پتہ ہی نہ چلے. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کبھی نہیں سوچتے کہ یا اللہ تو اس پہ بس نگاہ کرم ہی کرنا اور اس کو نہ دیکھنا. اصل میں ہماری پرائرٹی نہیں ہے نا. وہ دنیا کا کوئی کام کرتے ہیں تو پھر بھی کسی سے پوچھتے ہیں کہ ذرا آپ دیکھ دو یہ ٹھیک ہے، کیسا لگ رہا ہے، اچھا ہے کہ نہیں، اس میں اور کیا کرنا چاہیے. امپروومنٹ کے لیے مشورے لیتے رہتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں کسی سے مشورہ نہیں لیں گے، اور اگر کوئی دے گا تو ناراض ہوں گے کہ تم نے کیوں انٹرفیئر کیا. دنیا کو پرکھنے کے ہم نے سٹینڈرڈ مقرر کر رکھے، لیکن ایمان کو پرکھنے کا سٹینڈرڈ ہمیں معلوم ہی نہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. دنیا میں تو ہم پیپر کرنے سے پہلے جب پڑھتے نہیں تو کبھی نہیں سوچتے کہ ہماری ٹیچر بہت غفور الرحیم ہے، وہ بغیر لکھے بھی نمبر دے دیں گی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. یہاں پر جن چیزوں کو بطور خاص دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے وہ سب سے پہلے تو خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آمنوا باللہ. آمنوا باللہ سے مراد کیا ہے؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان سب چیزوں کو اہمیت دو. ورسولہ کی بات ہوئی تو پھر جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو ملا. والکتاب، قرآن پاک. تو یہ کیا ہے؟ دراصل ہدایت کے ذرائع ہیں. الذی نزل علی رسولہ، وہ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی. یاد ہے سورۃ آل عمران کے شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ نزل آہستہ آہستہ اتارنے کے لیے آتا ہے. والکتاب الذی، اور وہ کتاب انزل. انزل کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تورات کے لیے. وانزل التوراۃ والانجیل من قبل. اور الکتاب ان کو کیوں کہا گیا؟ کہ یہ ایک طرف قرآن پاک ہے اور پچھلی ساری کتابوں کا مجموعہ الکتاب کی شکل میں ہے. یعنی وہ سب ان کا معیار یا سٹینڈرڈ، یا آپ یوں سمجھے کہ ان کا درجہ ایک ہے اور اس قرآن پاک کا ایک ہے. یہ ان سب کے مقابلے میں کافی ہے. اور بعض علماء نے یہ کہا کہ اس سے مراد صرف تورات ہے، کیونکہ باقاعدہ کتاب کی شکل میں وہی تھی. اس کے علاوہ دیگر پیغمبروں کے پاس صحیفے تھے. والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل کی گئی. ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور جو کوئی انکار کرتا ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا. پیچھے سورۃ البقرہ کے آخر میں آپ کیا پڑھ چکے ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ
وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. اور یہاں کیا ہے؟ من یکفر باللہ، اس کے لیے اپوزٹ لفظ استعمال کیا گیا. ایمان کے لیے ایمان لانا ضروری ہے اور کفر سے بچنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص ایمان رکھتا ہے لیکن ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دیتا ہے تو اس کا ایمان معتبر ہی نہیں. ایسا شخص گمراہی میں بہت دور چلا جاتا ہے. جیسے کہ یہود و نصارہ، انہوں نے باقی سب چیزوں کو مانا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی وجہ سے اپنی صراط مستقیم گم کر دی. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر بڑھتے گئے کفر میں. لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم، کہ ان کو بخش دے، ولا، اور نہ، لیہدیہم سبیلا، کہ ان کو راستے کی رہنمائی کرے، کہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے. بعض مفسرین نے اس سے مراد یہود لیے ہیں. ان الذین آمنوا سے مراد کیا ہے؟ یہود، کہ پہلے وہ ایمان لائے، اور ایمان کس پہ لائے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ. ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، کس کا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کا. ثم آمنوا، پھر حضرت عزیر پر ایمان لے آئے. ثم کفروا، پھر حضرت عیسیٰ کا انکار کر دیا. ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اتنا بڑھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا. لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ان کو سیدھا رستہ دکھائے گا. دوسرا معنی اس کا یہ لیا گیا کہ اس سے مراد منافقین ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان لے آتے ہیں، پھر جب حالات موافق نہیں رہتے اہل اسلام کے لیے، جیسے کہ احد سے احزاب کے دوران تھے، مسلمانوں پر اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ جب حالات ایمان کے لیے فیوریبل ہوتے تو ایمان لے آتے، اور جب دیکھتے کہ کفار کو کوئی کامیابی ہونے لگتی تو ادھر پلٹ جاتے، پھر دیکھتے پلہ ادھر باری تو ادھر لپک جاتے. تو ان کا طریقہ کیا تھا؟ چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اور پھر ان کے اس ڈاواں ڈول رویے کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا؟ کہ کفر میں بڑھ گئے. یعنی جو شخص دین کو کھیل بنا لیتا ہے، ایمان کا مذاق بنا لیتا ہے، پھر اس کو ایمان نصیب نہیں ہوتا. ہاں، کفر میں لڑک ضرور سکتا ہے. اور اس کی بھی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ان کی خواہشات نفس کی پیروی، کہ جتنی دفعہ ہوا کا رخ بدلا اتنی دفعہ ان کا ایمان اور کفر بدلا. ایسے لوگ خود بھی کافر تھے اور دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی طرف آنے سے روکتے. لہذا ان لوگوں کے راہ راست پہ آنے کی کوئی سبیل باقی نہ رہی. ہوپلیس کنڈیشن. بشر المنافقین، اور یہ دوسری تفسیر زیادہ اہم لگتی ہے کیونکہ آگے پھر منافقوں ہی کا ذکر ہوا. منافقوں کو خوشخبری دے دو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، پینفل جسے آپ کہتے ہیں. ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو بہت ہی تکلیف دہ ہے. کون ہے یہ منافق؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء، یہ وہ منافق ہیں جو کافروں کو دوست بناتے ہیں. یعنی ان کی محبت اہل ایمان سے نہیں، اہل کفر سے ہے. اہل ایمان کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ من دون المومنین، مومنوں کے علاوہ، ان کو تو چھوڑ ہی دیتے. ان کی دلچسپیاں ایمان کی بجائے کفر کے ساتھ زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ اہل ایمان ان کو اچھے کیوں نہیں لگتے اور کافروں سے ان کی محبت کیوں ہے؟ ایبتغون عندہم العزت، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ یعنی کافروں کی محبت کا دم بھر کے ان سے دوستی کر کے وہاں اپنے نمبر بنانا چاہتے ہیں، ان کے ہاں اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں. اور جیسا کہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اذا خلوا الی شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، تو یہ اپنے شیاطین یعنی اپنے منافقین سرداروں کے پاس جا کر انہیں یہ بتاتے تھے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھی ہیں، اور اس طرح ان کی نگاہوں میں بڑا بننے کی کوشش کرتے.
اور یاد رکھیے یہاں ایک بہت بڑا معیار اور پیمانہ بتایا جا رہا ہے کسی بھی شخص کے ایمان کا. کیا ہے وہ پیمانہ؟ کہ اس کے دوست دیکھو، اس کی کمپنی دیکھو، اس کی محبتیں دیکھو، وہ کس کے ساتھ، اس کے دل کا تعلق کس کے ساتھ. جو شخص اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتا ہے اور ان کی دوستی پہ فخر کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ منافقت کا شکار ہے. ایسے منافق پھر مسلمانوں کی نظروں سے بھی گر جاتے ہیں اور کافروں کی نظر میں بھی بسا اوقات ذلیل ہوتے ہیں، کیونکہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، لہٰذا کہیں بھی ان کو عزت نہ ملی کیونکہ وہ صرف اپنے نفس کے پیروکار ہیں. ایبتغون عندہم العزہ، وہاں عزت تلاش کرنے جاتے ہیں. انہیں بھول گیا ہے کہ فإن العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے. اصل عزت تو اس کے لیے ہے جو اللہ کا وفادار ہے، جیسے کہ سورۃ المنافقون میں بھی آتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. سورۃ فاطر میں آتا ہے من کان یرید العزت، جس شخص کو عزت چاہیے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت تو ساری اللہ کے لیے، اس پر کوئی زوال نہیں، اس کو کوئی نقصان نہیں، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں، اس کو کوئی رسوا نہیں کر سکتا. انسانوں کی عزت کیا؟ کوئی ہے دنیا میں عزت والا جس کی کبھی ذلت نہ ہوئی ہو اور جسے کبھی رسوائی نہ ملی ہو؟ تو اصل عزت تو اللہ کے پاس ہے. بندوں کے پاس کیا تلاش کرنے جاتے ہیں؟ اور کافروں کے پاس خاص طور پر وہاں سے کیا عزت اور شان ملے گی؟ تو سچا مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے، اس کا تابع دار بنتا ہے، وہاں عزت چاہتا ہے، اس کی نگاہوں میں بڑا بننا چاہتا ہے، نہ کہ کافروں کی نگاہوں میں. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، حالانکہ تحقیق اس نے کتاب میں تم پر نازل کر دیا. نزلہ یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے، یعنی مختلف جگہوں پر. کیا؟ ان یہ کہ اذا سمعتم، جب سنو تم، آیات اللہ کہ اللہ کی آیات کا، یکفر بہا ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معہم تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں. اگر تم وہیں بیٹھے رہو گے، انکم اذا مثلہم بے شک تم تب انہی جیسے ہوگے. یہاں اب منافقت سے بچنے کے لیے ایک تدبیر بتائی جا رہی ہے. پہلے تو منع کیا گیا کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ، یہیں سے پہچان ہو جائے گی کہ کون کتنا پکا مومن ہے. اب اگر دوستی چھوڑ بھی دی تو ان کے پاس بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا، اور خصوصاً اس وقت جب وہ اللہ اور رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات واضح کر دی کہ تم ایسے شخص کے پاس مت بیٹھو جو کیا کرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتا، اللہ کی آیات کا انکار کرتا، اللہ کے احکام کو نہ مانتا. یہ جو آیت ہے نا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، وہ تم پر کتاب میں نازل کر چکا ہے. آپ کو پتا ہے کہاں یہ نازل ہوا ہے حکم؟ سورۃ الانعام میں. سورۃ الانعام مکی سورت ہے، وہاں کی آیت نمبر 68 میں یہ بات آ چکی ہے کہ جو لوگ ہماری آیات میں کج بحثیاں کرتے ہیں آپ ان سے الگ رہیے، حتیٰ کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں. اور اگر کبھی شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس مت بیٹھو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا؟ تم میں سے جو شخص کوئی برا کام ہوتا دیکھے اسے چاہیے کہ پہلے اپنے زور بازو سے مٹا دے، اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے منع کرے، اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو کم از کم دل میں ہی اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اسی لیے جب انسان دیکھے کہ کوئی برائی ہو رہی ہے تو وہاں مت رکے، وہاں نہ ٹھہرے، وہاں نہ بیٹھے. اور ابن عباس نے اس آیت کا مفہوم یہ بھی لیا ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کی تفسیر میں یا اللہ کے احکامات میں منمانی تحریف کریں یا منمانے مطلب نکالیں،
ان کے پاس بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. یعنی دین کا علم بھی ایسے لوگوں سے حاصل کرنا چاہیے کہ جو اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں. ورنہ ایک شخص کہے کچھ اور اپنے عمل سے اس کے خلاف چلے تو وہ بھی تو مذاق ہی اڑا رہا ہے نا دین کا. آپ نے کبھی سوچا کہ مذاق کون اڑاتا ہے؟ نمبر 1، جب آپ کسی کو حقیر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں. اصل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کسی بات کے لیے دلیل نہیں رکھتے تو دلیل کے بدلے وہ اس چیز کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. مثلا آپ کو کوئی بات کسی کو کہنا ہے، آپ اس کو دلیل دیتے، جب دلیل نہیں ہوتی تو پھر کیا رویہ اختیار کیا جاتا ہے؟ مذاق اڑانے کا، یعنی الٹا دوسرے کے پیچھے پڑ جانے کا. تو گویا مذاق اڑانے میں سب سے اہم رول جو ادا کرتی ہے انسان کی نفسیات، وہ تکبر کی نفسیات ہوتی، پھر بے دلیل بات کرنے کی نفسیات، صرف اپنی منوانے کا شوق. یہ آیت بہت اہم ہے. اللہ کی کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دیا جا چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھو. کیوں نہ بیٹھو؟ اس لیے کہ پھر کچھ دیر تو تمہیں برا لگے گا، پھر تم بھی انجوائے کرنے لگو گے، جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر برے سے برے لوگ بھی بری بات نہیں کر رہے، کوئی اچھی بات کر رہے ہیں یا کوئی کام کی بات کر رہے ہیں، تو اس وقت ان سے معاملہ کرنا جائز ہے، ان کی برائی ان کے ساتھ. لیکن اگر وہاں بھی کوئی کام کی بات ہے تو آپ ان کے پاس بیٹھ سکتے ہو. ہمارے ہاں کیا ہے، اگر کسی شخص سے ایک غلطی ہو گئی تو ہم اس کی ساری اچھائیوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں. یہ رویہ ناانصافی کا ہے. پیچھے عدل کی بات ہو رہی تھی نا، یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا عدل سکھایا ہے کہ اگر ایک شخص دین کے خلاف جا رہا ہے، دین کا مذاق اڑا رہا ہے، تم اس کا ساتھ نہ دو، اس کے پاس بھی نہ بیٹھو، اس کی بات بھی نہ سنو. ہاں اگر وہ کوئی اور بات کر رہا ہے تو پھر بات کر سکتے. یعنی مکمل بائیکاٹ کا حکم نہیں دیا جا رہا، کیونکہ بسا اوقات انسان کے اپنے ہی رشتہ دار ہوتے ہیں، تو اس طرح کے بائیکاٹ کرنے میں تو پھر قطع رحمی بھی ہو جائے گی، رشتے ہی ختم ہو جائیں گے، پھر آپ کے پاس ان کو سمجھانے کا چانس بھی نہیں رہے گا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے کسی کی غیبت ہوتی ہے کسی جگہ، یا کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یعنی بعض لوگوں کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اپنی مجلسوں میں لوگوں کے انداز کا یا آواز کا یا لباس کا یا سٹائل کا مذاق اڑاتے ہیں. اور کئی لوگوں نے تو اس کو اپنا ایک فن بنایا ہوا نا، اور ایک بڑی انجوائمنٹ کا ذریعہ بنایا ہوا ہے لوگوں کے مذاق اڑا اڑا کے ہنسنے کا. چلیے، عام لوگوں کا مذاق اڑانا بھی برا ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو پھر انسان کا ایمان کیا تقاضا کرتا ہے ایسے لوگوں کے پاس نہ جایا جائے. یہاں دو چیزیں، ایک آیات کا انکار ہے اور دوسرے ان کا مذاق ہے. یہ دونوں مختلف چیزیں. بعض لوگ انکار نہیں کرتے، صرف مذاق اڑاتے ہیں ان کا. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا مولوی کے نام سے کئی لطیفے گھڑے ہوئے ہیں، نماز پر کئی لطیفے ہیں، جنت دوزخ پہ کئی لطیفے بولے جاتے. تو یہ ان کی کم عقلی پہ دلیل ہے نا، کہ بات کی اصل حقیقت سمجھنے کی بجائے وہ اس کے ظاہر کو لے کے کچھ سے کچھ بنا رہے ہیں. فرمایا انکم اذا مثلہم، اگر تم بیٹھے رہے وہاں تو تم بھی انہی میں شمار ہوگے. خدا نہ خواستہ موت آ جائے، کچھ ہو جائے تو انہی کے ساتھ اٹھو گے. پھر ایک حدیث ہے، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ نہ بیٹھے اس دسترخوان پر جس پر شراب رکھی ہو، کیونکہ یہ بھی اللہ کی آیات کا انکار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اور بعض مرد حضرات تو خود اپنی بیویوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ سرو کریں، نہ کریں تو جوتے پڑتے ہیں. پھر فرمایا ان اللہ جامع المنافقین، بے شک اللہ اکٹھا کرنے والا ہے منافقوں کو، والکافرین، اور کافروں کو. کہاں پر؟ ان کی پارٹی کہاں ہوگی؟ فی جہنم، جہنم میں، جمیعاً سب کو. منافق اور کافر دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا. جی ہاں، اس لیے کہ منافق بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے بھی ہیں لیکن ان کے اعمال کفریہ ہوتے ہیں، ان کے دل میں کفر ہے، اس لیے حقیقت میں وہ کافر ہی ہیں، اس لیے ان کا انجام کافروں ہی کے ساتھ ہوگا.
اور منافق کوئی اصول پسند انسان تو ہوتا نہیں، صرف مفاد پرست انسان ہے. منافق اور کافر میں صرف ظاہر کا فرق ہے، باطن میں دونوں ایک ہی ہیں، حقیقت میں ایک ہی ہیں. تو اس لیے معاملہ صرف ظاہر پہ نہیں ہوگا، اندر بھی دیکھا جائے گا. الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انتظار میں لگے رہتے ہیں، تاک میں لگے رہتے ہیں تمہارے انجام کار کی. اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ تمہاری ان کوششوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیونکہ ابھی مسلمان کمزور تھے نا، تو وہ دیکھتے رہتے تھے کہ بلا حالات کا رخ کدھر کو جاتا ہے. فرمایا جو تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو. قالوا، تو کہتے ہیں أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ یعنی اس فتح میں سے اپنا حصہ وصول کرنا چاہتے ہیں. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو کچھ نصیب مل جائے، حصہ مل جائے. قالوا، تو کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم تم پہ غالب نہ آ سکتے تھے؟ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے منع نہیں کیا تم کو مومنوں سے، یعنی ہم نے تم کو مومنوں سے بچایا نہیں، یعنی مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر. یعنی جب مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے تو ان کی خوشامد کر کے ان کو خوش کرتے ہیں، جب کافروں کی فتح ہوتی ہے ان کے وفادار بن جاتے ہیں. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی. تو یہاں ان کا ایک اور رویہ اور ایک اور انداز بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مفاد میں کس قدر خود غرض ہیں، کہ ان کی اصل ہمدردی کسی کے ساتھ بھی نہیں. مومنوں کو فتح ہو تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تھے، کافروں کو فتح ہو تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پہ غالب نہیں آ سکتے تھے. نستحوذ کا لفظ ہے واو دال سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی پہ غلبہ اور تسلط حاصل کرنا، کسی کو اپنے قابو میں کر سکنا. یعنی ہم تم پر غالب آ سکتے تھے، یعنی مسلمانوں کا ساتھ دے کر، اور ہم تم کو بچا رہے تھے مومنوں سے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر. اگر ہم ان کی فوج میں چلے جاتے تو تمہیں ہم دبا لیتے، اس لیے اب ہمارا حصہ نکالو. اصل میں انتہائی جھوٹے لوگ تھے، مکر و فریب پر مبنی ان کے کام ہوتے تھے. ان کو جدھر سے کوئی فائدہ حاصل ہوتا ادھر ہی کو لڑک جاتے. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، ان سارے معاملات کا فیصلہ اللہ ہی قیامت کے دن کرے گا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور وہاں اللہ تعالی کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ نہ رکھے گا. اس بات کا تعلق دنیا سے بھی اور آخرت سے بھی. اگر اس کا تعلق دنیا سے مانا جائے تو مانا کیا ہے؟ کافروں کو مومنوں پر کبھی بھی غلبہ نصیب نہیں ہوگا. اچھا، پھر یہ تو ہم اس کے برعکس دیکھ رہے ہیں. پھر اس کا معنی کیا ہوا؟ پہلی بات یہ کہ حجت اور دلیل کے معاملے میں کافر کبھی مومن پہ غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ کافر کے پاس وہ کتاب ہی نہیں، وہ اصول ہی نہیں جو ایک مسلمان کے پاس ہے. پھر یہ کافر دنیا میں اس طرح نہیں چھا سکتے کہ مسلمان پورے کے پورے ہی ختم ہو کر رہ جائیں. اور پھر ایک اور بات یہ بھی کہ جب تک مومن مومن ہیں ان پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غلبے کی شرط کیا ہے؟ سچا ایمان. اور اگر مسلمان مغلوب ہوں کہیں تو اس میں اللہ کا دین کا قصور نہیں، یہ ان کی اپنی کوتاہی ہے. جیسے کہ سورۃ الشورى میں بھی آتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یعنی اگر کافر مومنوں پہ غلبہ پا لیتے ہیں فبما کسبت ایدیکم، تو تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.